لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ غافر، سورہ مومن، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 61 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ ٹاپک ہے، عنوان ہے جمعہ کے خطبے میں، محمدی مسجد دھنباد جھارکھنڈ میں ہم مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ صرف اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں، پوری زندگی نکل جائے اللہ کا شکر ادا ہی نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، دعا کی، کوشش کی، ان کی بیوی مسلمان ہو جائے، اللہ نے مسلمان بنایا؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان ہو جائے، اللہ نے مسلمان بنایا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، دعا کی، محنت کی، ان کے ابا آزر مسلمان ہو جائے، مسلمان ہوئے؟ اللہ نے توفیق دی؟ جی نہیں۔ لوط علیہ السلام نے محنت کی، کوشش کی کہ ان کی بیوی مسلمان ہو جائے، اللہ نے توفیق دی؟ نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، کوشش کی، مرتے دم تک لگے رہے کہ ان کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، اسلام میں آئے؟ نہیں، نہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ تو ہم کو مسلمان بنا دے؟ نہیں مانگا ہے۔ کوئی بھائی بتائے کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تو مسلمان بنا دے۔ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، لیکن اللہ نے احسان کرتے ہوئے ہی ہم لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ نبیوں نے مانگا تھا کہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہوئے نہیں، ہم نے مانگا نہیں، الگ سے اللہ نے ہم کو نعمت دے دی اور مسلمان بنا دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بہت بڑا فضل کیا، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ آج ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں۔
بتیا صحیح ہے کہ نہیں؟ آئیں ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اس لیے پریشان ہیں، اور ہم سے زیادہ دوسرے لوگ پریشان ہیں۔ آپ ہی بتائیے، گیس سلنڈر 1000 روپے کا ہو گیا تو حرج کی بات کیا؟ سب کے لیے 1000 روپیہ۔ پیٹرول اور ڈیزل 100 پار ہے تو حرج کی بات کیا؟ سب کے لیے 100 پار ہے۔ تو ہم مسلمان یہ کاہے سوچ لیتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ہی لیے ہے؟ ہم ناشکرے ہیں۔ روٹی اور بوٹی تو برابر مل رہی ہے الحمدللہ، لاک ڈاؤن بھی گزرا لیکن ہم نے روٹی اور بوٹی نہیں چھوڑا، اور روٹی اور بوٹی کے چکر میں کہیں کہیں پر بوٹی بوٹی ہو گئے لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی ہندوستان میں ایک سروے ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ٹینشن فری کون لوگ ہیں، تو یہ سروے میں اچھی بات نکل کے آئی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان سب سے زیادہ ٹینشن فری ہے۔ کاہے؟ اس کے پاس ایمان ہے، اسلام کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اس لیے ٹینشن نہیں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ان ڈاکٹروں کو، ان لوگوں کو جو لاک ڈاؤن میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور لوگوں کے لیے ہیلپ کیا، لوگوں کو ہیلپ کیا، مدد کیا۔ میں سلام کرتا ہوں پولیس والوں کو بھی، سب کو بھی سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس میں کلمہ پڑھنے والے لوگ آگے آگے تھے ہیلپ کرنے میں۔ الحمدللہ، ایمان کی دولت ہے میرے بھائیو۔ تو ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں۔ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا اے اللہ تو ہم کو مسلمان بنا دے، جن لوگوں نے مانگا اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، ہم کو بغیر توفیق کے اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے، تو ہم اور آپ کتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اور آپ پریشان ہیں، کاہے پریشان ہیں بھائی؟ بالکل پریشان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے اے سی روم میں ہے، ہمارے پاس اے سی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، گھر میں اے سی، مسجد میں اے سی، ہر طرف اے سی، قالین بھی ہے۔ صحابہ کرام بیچاروں کو تو قالین نصیب نہیں، اے سی نصیب نہیں، تو ہم پریشان ہیں۔ 3 وقت کا آرام سے کھا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ ہاں کچھ چیزوں میں پریشان ہیں، جیسے نام کے لیے پریشان ہیں، آن بان شان، جھوٹی شان تان ہے پریشان۔ اب مولوی صاحب اسی کی تشریح کریں گے، پورا کھیل اسی کے اوپر ہے۔ کاہے پریشان ہے؟ صدر ہم یہ رہیں گے، ٹریزر خزانچی ہم ہی رہیں گے، متولی ہم ہی رہیں گے، تو سب ہم ہی رہیں گے تو دوسرا کیا کرے گا؟ صدر بناتے کیا؟ پریشان ہے۔ صدر بننے کے لیے پریشان ہے، کام کے لیے پریشان نہیں ہے، صرف نام کے لیے پریشان ہے۔ ہاں ایسے لوگ بہت سارے پریشان ہیں۔ السلام علیکم نیتا جی، نیتا بننے کے لیے پریشان ہے، اللہ کے کام کے لیے کوئی پریشان نہیں ہے کہ اللہ کا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچ رہا، اس کے لیے کون پریشان ہے بتائیے؟ ہاں نام کے لیے بہت پریشان، نیتا جی، مکھیا جی، سمیتی جی، سب پریشان، متولی صاحب السلام علیکم، سب پریشان۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ کوئی عہدہ مل گیا تو بھاگتے تھے، وہ لیتے نہیں تھے۔ آج ہم اور آپ عہدہ نہ ملے تو بھاگتے ہیں۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1833، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان فرمائی کہ میں نے جس کو بھی کہیں کا ذمہ دار بنایا ہے، اگر اس نے ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز چھپا لی، کان غلولاً، یہ دھوکہ ہوگا، کل قیامت کے دن غداری ہوگی۔ یہ ایک سوئی کے برابر بھی، ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے۔ قیامت کے دن آپ اللہ کے دربار میں دے ہی نہیں سکتے حساب۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن غداری ہے ایک سوئی کے برابر بھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کالے کلوٹے، گورنر تھے کہیں کے، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اقبل انی عملک،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے، کیونکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حساب نہیں دے سکتا۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث سنائی تو ایک مسجد کے متولی صاحب آئے اور کہا مولوی صاحب اب میں آج سے متولی نہیں رہوں گا، کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے۔ میں نے کہا بھیا آپ رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جب اتنا ڈر ہے تو آپ اس لائق ہیں، آپ اس لائق ہیں، آپ چھوڑ دیجئے گا تو اور مسجد میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ ہاں تو نام کے لیے پریشان ہے، کاہے پریشان ہے؟ نام کے لیے پریشان، جھوٹی شان کے لیے پریشان ہے۔ فلانما نے تو اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا تو اپنی بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ میری اردو ذرا خراب ہے، برداشت کر لیجئے گا، لیکن پیغام خراب نہیں ہے۔ صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے بیٹی کی شادی میں۔ تو نام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پرانے صاحب اگر وہ نہ خرچ کیے ہوتے تو میں تقریر میں کیسے بولتا؟ ہے نا، جھوٹی شان، آن بان، کھان پان، اسی میں ہے پریشان۔ اللہ کے لیے کوئی پریشان نہیں ہے۔ اللہ کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، کوئی پریشان نہیں ہے۔ میرے بھائیو اگر ایسے ہی کام چلے گا تب تو مسئلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کی لائف دیکھیے، وہ لوگ زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کیسے وہ گزارا کرتے تھے۔ اگر اللہ پر ہمارا بھروسہ مضبوط ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی اور ہم کبھی بھی شکایت نہیں کریں گے۔ راحت اندوری کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں کہ نیتا جی ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ کاہے کو پریشان ہو رہے ہیں بھائی؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہوئیے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں حساب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا، قبر کے اندر میں سوال کا جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا۔ اور قبر کے اندر بھی ہر ایک سے یہی سوال ہوگا، جو مولوی صاحب سے ہوگا، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہوگا، انجینئر صاحب سے ہوگا، نیتا جی سے ہوگا، مکھیا جی سے ہوگا، پروفیسر سے ہوگا، ماسٹر سے ہوگا، امیر سے ہوگا، غریب سے ہوگا، فقیر سے ہوگا، ہر ایک سے سیم سوال ہوگا۔ اس کی تیاری کے لیے پریشان ہوئیے۔ کیا سوال؟ 4 سوال ہے قبر کے، اصل میں ہے وہ 3 ہی، لیکن چوتھا جو ہے وہ تیسرے کے بارے میں ہے یا سب کے بارے میں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4752 4753۔ قبر کے اندر ہم اور آپ چلے گئے، اس کے لیے کوئی پریشان ہے؟ قبر کے لیے کون تیاری کر رہا ہے؟ بھئی اثر فکر تو وہاں کی ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ جب کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزا لگاتے ہیں، تھوڑا بہت عربی وغیرہ سیکھ لیتے ہیں، کیف الحال، بکرا تال بکرا، انت کلام وانا کلام، سوا سوا نرو سفر، ماشاءاللہ عربی کوئس ممتاز۔ قبر کے اندر جانا، اس کی تیاری کے لیے پریشان ہوئیے۔ ہم اور آپ پریشان ہیں؟ ہر ایک کو جانا ہے، کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب میں نے نہیں جانا، میں تو زندہ رہوں گا۔ زندہ نہیں رہنا، 50 سال کے جہاں ہوئے، 60 سال کے جہاں ہوئے، دم تیاری شروع، جانا اس سے پہلے تیاری کرنا ہے۔ کتنے بچپن میں جا رہے ہیں، کتنے جوانی میں جا رہے ہیں، کتنے بڑھاپے میں جا رہے ہیں، کتنے پاؤں رگڑ رہے تو جا رہے ہیں، کتنے آسانی سے جا رہے ہیں، کتنے پریشانی سے جا رہے ہیں، لیکن جانا سب کو ہے اور سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ اس کے لیے پریشان ہوئیے کہ میں نے کیا سوال کا جواب دینا۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا ہے کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ارے وہ قرآن میں لکھا ہوا جو ہوگا، وہ تو حدیث میں لکھا ہوا جو ہوگا۔ قرآن کی بات سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ قرآن کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو تیاری وہاں کی کیجئے، فکر وہاں کی کیجئے، پریشانی وہاں کے لیے رکھیے۔ آگے مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ عربی میں سوال ہوگا، انگلش میں نہیں۔ Where is God? Who is your God? No.
ہمارا بچہ جب انگلش میں بات کرتا تو ہم اور آپ بھول جاتے. ہاؤ آر یو؟ فان. سو ایکسلنٹ. ہاؤ آر یو؟ فان. گڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگریزی میں بوا بول رہا ہے اور عربی اگر سیکھے تو. اس لیے ہم اور آپ اپنے بچے کو عربی نہیں پڑھا رہے ہیں. وہ عربی پڑھانا غریبوں کا کام ہے, قرآن پڑھنا غریبوں کا کام ہے, ہمارا کام ہے پیسہ کمانا. تو نیتا جی سے بھی یہی سوال ہوگا, مالدار سے بھی یہی سوال ہوگا قبر میں, تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ. ما دینک؟ تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. میرا دین اسلام ہے. ارے جو اسلام سے محبت کرے گا وہ نہ جواب دے پائے گا, جو محبت ہی نہیں کرے گا وہ کہاں سے جواب دے پائے گا؟ ما حاضر رجل الذی بعث فیکم. کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چوتھا سوال ہوگا وما یدری کا, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں ایمان لایا, میں نے تصدیق کی. تو میرے بھائیو, قرآن آپ کے کام آنے والا. قرآن کے لیے پریشان ہوئیے. کتنے لوگ پریشان ہیں قرآن کے لیے؟ کتنے لوگ پریشان ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھانے کے لیے؟ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کا ٹیوشن کتنے میں ہوتا ہے؟ انگریزی کا ٹیوشن, حساب کا ٹیوشن, میتھ کا ٹیوشن, ہندی کا ٹیوشن 1000 روپے کا, اور قرآن کا ٹیوشن 100 روپے کا. واہ ہرے پریشانی, واہ ہرے پریشانی. جبکہ قرآن کا کتنا میں ہونا چاہیے تھا؟ 2000 میں ٹیوشن. اگر 1000 انگریزی والا ٹیوشن تو قرآن والا ٹیوشن 2000 میں, کیونکہ قبر کے اندر مسئلہ حل ہوگا قرآن کے ذریعے ہی, ہے کہ نہیں؟ تو جیسی محبت ویسا ہی رنگ دکھ رہا ہے. قرآن سے جن کو محبت ہے, جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, آج دنیا میں ان کا نام ہے. سعودی عرب قرآن کی خدمت کر رہا ہے. مجمع ملک فہد, کنگ فہد پرنٹنگ پریس مدینہ منورہ کے اندر ہے. پوری دنیا میں قرآن کو وہ فری میں تقسیم کر رہا ہے. تو اللہ ان کو دولت دیں گے یا ہم کو دیں گے؟ بولیے نا. بولوے نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے قرآن کو کتنی مرتبہ چھپوایا ہے؟ کوئی بتائے آپ میں سے, اتنا بڑا مجمع ہے جمعے میں. ارے چھپانے کی دور کی بات, کتنی مرتبہ ختم کیے ہیں دور کی بات. افسوس آزاد ہوگا شیطان, مسجدیں ہوں گی ویران, الماری میں بند ہوں گے قرآن, گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. افسوس آزاد ہو گیا شیطان, مسجدیں ہو گئیں ویران, الماری میں بند ہو گئے قرآن, گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. اس لیے ہم اور آپ ہیں پریشان. پریشان کہاں ہیں؟ قرآن کو نہیں پکڑے ہوئے, اس لیے ہیں پریشان. قرآن کو پکڑ لیجئے, پوری پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. قرآن کی مجلس میں بیٹھیے, آپ کو سکون ملے گا, شانتی ملے گی. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان. قرآن کی فکر کیجئے, قرآن کی فکر کیجئے, اللہ کی مدد کیجئے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ کے قرآن کی مدد کیجئے, اللہ کے پیغام کی مدد کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کے لیے مدد کیجئے, کوشش کیجئے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. وہ پریشانی اصل ہے کہ ہم نے اور آپ نے کتنی تیاری کی ہے. میرے بھائیو, قرآن تو اللہ ان کو دولت دیں گے کہ ہم کو دولت دے دیں گے؟ اس لیے اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. وہ لوگ لٹا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. ہم اور آپ پریشان ہیں, سینتنے کے لیے پریشان ہے, جمع کرنے کے لیے پریشان ہے. کاہے؟ پیسوا. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر, نہ بابو نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. پیسہ بولتا ہے. اب امام صاحب سے پوچھ لوں کہ شیخ فرید سلفی صاحب بتائیے پیسہ بولتا ہے, تو بولیں گے ارے مولوی صاحب کہاں بولتا ہے؟ ارے مولوی صاحب پیسہ بولتا ہے. السلام علیکم چاچا, چاچا کو سلام کر رہا ہے یا پیسے کو سلام کر رہا ہے؟ السلام علیکم دادا, ارے دادا کو سلام کر رہا ہے یا پیسے کو سلام کر رہا ہے؟ بھیا السلام علیکم, ارے بھیا کو سلام کر رہا ہے یا پیسے کو سلام کر رہا ہے؟ پیسے کو سلام کر رہا ہے. اس لیے پیسہ بولتا ہے. سینت کے رکھیے, جب مریے گا تو قبر میں بھی اٹھا کے لے جائیے گا, اور کفن میں ایک وہ جیب سلا دیں گے, اس میں پیسہ بھر لیجیے گا. لے جائیے سینت کے.
صحیح ہے، پریشان ہے پیسے کے لیے. پیسہ میل ہے، میل. اور میل نہیں، جب پیسہ جس کے پاس آ جاتا ہے وہ دوسرے کو میل دیتا ہے. آنے دیجیے پیسہ. پیسہ آتا ہے تو دو تین چیز میں جھوٹی شان دکھاتا ہے. بڑکا گھر بنا لیتا ہے، پیسہ والا ہے. گاڑی پر چلتا ہے، پیسہ والا ہے. کیونکہ سلامی ویسے نہ لوگ ماریں گے، نام کے لیے پریشان ہے، سلامی کے لیے پریشان ہے. پیسہ بولتا ہے، پریشان ہے. صحابہ کرام دینے کے لیے پریشان تھے، ہم لینے کے لیے پریشان ہیں. آئیے دلیل. سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1678. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں مال دو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مال ہے اور آج میں آدھا مال لے جاؤں گا اور ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. اکثر لوگ جمعہ کے دن اپنا پرس بھول جاتے ہیں. کاہے؟ نئے کپڑا پہن کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اعلان ہوگا تو نہ رہے گا پرس، نہ دیں گے نکال کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اعلان تو مسجد ہی میں ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا اعلان مسجد میں کرتے تھے. اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں علماء کرام، اور علماء کرام آپ کے دین کے لیے پریشان ہیں. ان مولویوں کی وجہ سے تو ہم اور آپ مسلمان ہیں. اگر یہ مولانا لوگ نہ ہوتے تو ہم نام کے بھی مسلمان نہ ہوتے. کم سے کم نام کے مسلمان انہی کی وجہ سے ہیں. یہ بیچارے نکاح پڑھاتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، زندگی بھر آپ کو مولوی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا. صرف مرنے کے بعد آپ مولوی صاحب سے آگے جا سکتے ہیں، جب آپ کا جنازہ رہے گا آگے. اس سے پہلے جو بھی مولوی صاحب کے آگے گیا ہے وہ جیل میں بند ہو گیا ہے. بولتے ہیں نا ڈرپوک ہے مولانا لوگ. نہیں سمجھا، جیل میں بند ہے 20 سال سے 25 سال سے، باتیں نہیں سمجھتا ہے. بڑکا مولانا بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، شیخ گوگل شیخ یاہو بن جاتا ہے، اور مولوی صاحب کو دین سکھاتا ہے، اور اپنے بال بچوں کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، جیل میں بند ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اس لیے علماء سے جڑ کے رہیے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. صحابہ کرام دینے کے لیے پریشان تھے، ہم لینے کے لیے پریشان ہیں. دلیل. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آدھا مال لے کر آ گیا اور آج میں خوش تھا کہ ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. اسے اچھا موقع کہاں ملے گا ہرانے کا؟ بڑا اچھا موقع ملا ہے، آج میں ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. آدھا مال لے کر آ گئے ہیں. جب آدھا مال لے کر آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا آدھا لے کر آ گیا، آدھا چھوڑ دیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لاہلک، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن شعر میں ہے تو بول دیا کہ صدیق کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ دیا، جھاڑو مار کے سب لے آئے ہیں. اب آپ بتائیے، ہم اور آپ جھاڑو مار کے لائیں گے؟ جھاڑو مار کے لانے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کہ پورا پیسہ پورا سامان لے کے آ گیا، اب گھر پہ کچھ نہیں بچا. تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر صدیق میں کبھی بھی آپ سے مال خرچ کرنے میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے تو ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ مال کی محبت میں پریشان ہے. مل بھی نہیں رہا ہے، وہ ملے گا نہیں اتنی آسانی سے، بھول جائیے. اتنی آسانی سے اگر مل جائے تو پھر قارون کا خزانہ نہ ہاتھ لگ جائے. نصیب کا جتنا لکھا اتنا ہی ملے گا، اور پیارے انداز سے ملے گا. سکون حاصل کیجئے، سکون. دل کے مالدار بنیے. آج دولت ہے دل نہیں ہے، دولت ہے دل نہیں ہے، اور جو دیتا نہیں مکھی چوس بنا ہوا ہے وہ اور پریشان ہے. ایک دکان ہو گیا دوسری دکان کے لیے پریشان ہے، دوسری دکان ہو گیا تیسری دکان کے لیے پریشان ہے، چوتھی دکان کے لیے پریشان ہے. ایک پہاڑ مل گیا سونے کا، دوسرے پہاڑ مل جائے سونے کا، اس کے لیے پریشان ہے. اور اس طریقے سے مر جائے گا، سب چھوڑ چھاڑ کے مر جائے گا. پریشان دنیا میں بھی تھا، وہاں بھی پریشان ہے. اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں. شانتی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان کرتے، بہترین صدقہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1419. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ای صدقۃ اعظم اجرا،
صدقے کا بہترین بدلہ کون سے صدقے میں ملتا ہے؟ اللہ کے راستے میں دینے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمر الغنى، کہ تم صحیح رہو، درست رہو اور اللہ کے راستے میں دے دو، تم جب کہ لالچ بھی کرتے ہو، فقیری کا ڈر ہے، مالدار بننے کی خواہش ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکال دو، یہی بہترین صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیو، صدقہ و خیرات کیجئے، آپ کی شانتی آ جائے گی۔ بری موت سے اگر بچنا ہے، یاد رکھیے گا، بری موت سے اگر بچنا ہے تو صدقہ و خیرات کیجئے۔ وَيَدْفَعْ مِيتَةَ السُّوءِ، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3309، کہ صدقہ و خیرات بری موت سے بچاتا ہے۔ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت سے بتا دے گا۔ تو یہ ہے شانتی۔ شانتی کہاں ملے گی؟ صحابہ کرام کو خرچ کرنے میں شانتی ملتی تھی، ہمیں اور آپ کو بچانے میں شانتی مل رہی ہے، بچا رہا ہے جی نہیں۔ کیا سادگی زندگی تھی صحابہ کرام کی، کیسے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ لائف اسٹائل کو بدلیے۔ ہم اور آپ لائف اسٹائل کو نہیں بدلی کیے ہوئے، اس لیے مسئلہ ہے۔ لائف اسٹائل جانتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی لائف اسٹائل بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے گڑبڑی ہے۔ لائف اسٹائل کو سادہ کیجئے، جب تک سادہ نہیں کریں گے نہیں ہوگا، اور جتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاریے گا اتنے بڑا فائدہ ہے۔ زندگی سادہ گزاریے، اور سادہ زندگی رہے گی تو آپ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ زندگی جینا سیکھیے، زندگی کاٹنا نہیں، کیونکہ کاٹنے والی زندگی کبھی کٹتی نہیں ہے، لیکن جینے والی زندگی کٹ جاتی ہے۔ مطلب جب ہے تو اے سی میں بھی ہیں، جب نہیں ہے تو چٹائی پر بھی ہیں، یہ ہے سادگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی، صحابہ کرام کی زندگی کتنی سادہ تھی، آپ غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1479، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الگ تھلگ ہو گئے، اور ایک روم میں اپنے آپ کو بند کر لیا 1 مہینے کے لیے۔ جب بند ہو گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملنے کے لیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں۔ تو پہلے اپنی بیٹی حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بیٹی کو سمجھایا، کہا بیٹی سن لے، اگر میں نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے طلاق دے دیتے۔ آج جن کے گھر میں بھی بیٹی اور داماد کا جھگڑا ہے، اس میں آدمی کو خود چاہیے کہ دونوں کو سمجھائے۔ ہم نے اور آپ نے دوسرے کو بیچ میں رکھا، اس لیے وہ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں۔ خود سمجھائیے، جا کے بیٹی کو سمجھائیے، داماد کو سمجھائیے، بات چیت کیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اللہ راستے نکالیں گے۔ اور اپنے بیٹے کو مت بھیجیے، کیونکہ یہ سالہ جو ہوتا ہے نا بہت گڑبڑی پیدا کر دیتا ہے، اور آپ خود بھی طیش میں مت آئیے۔ بیٹی کا فون آیا، ہیلو پاپا بہت تکلیف ہے۔ بیٹی تکلیف؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ اکبر جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستی ہیں، ہاتھ میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں، بیٹی تو ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب جنتی عورتوں کی سردار چکی پیس تک سکتی ہے، جنتی عورتوں کی سردار چکی پیس سکتی ہے، تو بیٹی تو کام کاہے نہیں کرے گی؟ ہماری بیٹی، آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اچھی ہے کیا؟ نہیں، اس لیے بیٹیا کو سمجھائیے۔ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے سمجھایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ رباح جو تھے، رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور سے سنیے گا، زندگی کتنی سادہ تھی۔ جتنی زندگی سادہ گزاریے گا پریشانی اتنی کم ہوگی۔ گئے، رباح میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، میں ملنے آنا چاہتا ہوں۔ رباح کہتے ہیں کہ میں ایک نظر عمر بن خطاب کو دیکھتا اور دوسری نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھتا۔ کتنوں ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر جی ہیں، ہے نا، داماد کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی والا رشتہ ہے، لیکن سسر داماد والا بھی رشتہ ہے۔ اب سسر جی آئے ہوئے ہیں اور داماد کا گھر ایسا ہے، ایک نظر میں نبی کے گھر کو دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نظر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا، خاموش رہتا، کیوں؟ گھر کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ سسر جی کو داماد کے گھر کیسے بلائیں؟ پھر آواز آتی، ربا ارے پرمیشن لے لو میرے لیے،
پھر وہ ربا کہتے ہیں ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھتا، دوسری نظر عمر بن خطاب کو دیکھتا، ارے کتنوں ہے تو سسر جی ملنے کے لیے آئے ہیں داماد سے، اب کیسا گھر ہے اور گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، میں بلاؤں تو کیسے بلاؤں؟ پھر آواز دی، ربا ارے لیے اجازت لے لو ہمارے لیے، ربا میرے لیے اجازت لے لو کہ عمر بن خطاب آئے ہوئے ملنے کے لیے۔ تیسری مرتبہ کے بعد اجازت ملی، جب گھر کے اندر گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں، سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان ہیں پیٹھ پر۔ ہم اور آپ چٹائی پر سوئیں گے؟ نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے نبی، بنی نوع انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ آج ہمیں اور آپ کو گدا چاہیے، گدا، چٹائی پر لیٹیے، چٹائی پر لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشانات پیٹھ پر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چٹائی کے نشانات میں نے پیٹھ پر دیکھے اور میں نے نبی کا گھر دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھوڑا سا جو ہے اور کیکڑ کے پتے ہیں، کچھ پتے رکھے ہوئے، اب کیا چیز کا پتا ہے وہ، بس یہ دو چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہیں۔ کوئی اے سی، ارے گھر میں اے سی نہیں ہے، گدا نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے۔ رونے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھ کر رونے لگے اور سوچنے لگے وہ کیسر و کسریٰ بادشاہ کیسے ہیں، کتنی شان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، چٹائی پر لیٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، پوری نشانی یہاں پر ہے۔ رونے لگے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یبکیک ابن الخطاب، ابن الخطاب یہ بتاؤ اب کاہے رو رہے ہو، کس چیز نے رلا دیا؟ ارے رلا دیا تو آپ کے یہ چٹائی کے نشان نے رلا دیا ہے، آپ کے گھر نے رلا دیا ہے، آپ بادشاہ ہیں بنی نوع انسانیت کے، یہ قیصر و کسریٰ بادشاہ کتنے آرام سے ہیں اور آپ اتنی پریشانی میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، عمر سن لو، ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے سن لو، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ پریشان ہیں تو تسلی کیا ملنی چاہیے؟ دوسروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور اللہ نے آخرت رکھی ہے، اللہ نے جنت رکھی ہے، تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی جتنی سادہ گزاریے گا پریشانی اتنی کم ہوگی، ٹینشن اتنے نہیں رہے گا۔ اگر لائف اسٹائل آپ نے بہت بڑا کر لیا ہے تو پھر کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے زندگی سمپل گزاریے، سمپل زندگی، سادگی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ صحابہ کیسے تھے، ان کی تکلیف کیسی تھی؟ ہماری اور آپ کی تکلیف زیرو ہے۔ نیک لوگ کیسے تھے، ان کی تکلیف کیسی تھی؟ ہماری اور آپ کی تکلیف زیرو ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2821 2821، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو معراج پر کیا دیکھا؟ خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا، ما ھذہ الرائحہ الطیبہ، یہ خوشبو کیا ہے؟ تو کہا، ھذہ معشطۃ ابنۃ فرعون و اولادھا، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھے کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر! واقعہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، واقعات پڑھیے، غور کیجئے، آپ کی پریشانی 0/سناٹا ہے۔ ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیے، اوپر والے کو مت دیکھیے۔ پیسے کے مسئلے میں، اخلاق کے مسئلے میں اوپر والے کو دیکھیے۔ ارے آپ کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اس پر غور کیجئے۔ آپ کے پاس ہاتھ ہے، ہمارے پاس ہاتھ ہے، کسی کے پاس تو ہاتھیں نہیں ہیں۔ پیر ہے، کسی کے پاس پیریں نہیں ہیں۔ آپ جوتے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے لوگ پاؤں کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ کے پاس آنکھ ہے، کتنے لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دنیا کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ تو آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں۔ خوشبو آ رہی ہے، کیا ہے واقعہ؟ تو کہا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ سنائیے۔ فرعون کی بیٹی تھی، اس کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، اللہ والی عورت تھی، کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ آپ غور کریں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ایک مرتبہ کنگھی نیچے گر گئی تو کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا نہیں،
اللہ سے مراد جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، اللہ۔ اس لیے میرے بھائی جو اللہ کو مانتا ہے وہ کبھی بھی گھبرانے والا نہیں ہے، ٹینشن میں آنے والا نہیں۔ جس کے لیے اللہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ توحید کو مضبوط کیجئے، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو گھبرانا کیا؟ بولے نہیں، میرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ بولے میں اپنے ابا کو بتا دوں گی، بتا دے، بتا دیا۔ فرعون نے بلایا، فرعون جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، آج بھی وقت کے فرعون کو نشہ ہے۔ میرے رب نے طاقت کے نشہ والے کو بھی توڑ دیا ہے، دولت کے نشہ والے کو بھی توڑ دیا ہے۔ جس کا جو نشہ تھا سب نشہ کو میرے رب نے اتار دیا ہے۔ طاقت کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، عہدے کا نشہ ہو، میرا رب اگر لینے پر آ جاتا ہے تو فرعون کی دولت کو چھین لیتا ہے، عہدے کو چھین لیتا ہے، قارون کی دولت کو چھین لیتا ہے اور زمین میں دھسا دیتا ہے۔ لینے پر آ جائے، میرا رب لینا جانتا ہے، دینا جانتا ہے۔ جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں۔ میرا رب کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ صحیح ہے نا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیری ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ تو جس رب نے دیا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے پردھان منتری جی ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں، اس لیے میں انہی کی بات نقل کرتا ہوں کہ میں تو چائے بناتا تھا، تو یہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے، ہم اور آپ سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فرعون نے بلایا، کہا بس واقعہ ختم کروں گا اور بات ختم کروں گا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے۔ یاد رکھیے گا جو ایمان والے ہیں ان کی آزمائش ہوگی۔ ہم اور آپ گھبرا گئے، مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ تکلیف ہوئی صبر کرتا ہے، اللہ دیتا ہے شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سن لے انجام، جان لے انجام کیا ہوگا، جو ہوگا ہوگا۔ فرعون نے کیا کیا؟ تیل گرمایا اور اس کے بعد اس کے بچوں کو بلایا، نوکرانی کے، ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ وقت کے فرعون کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ طاقت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، دولت کے نشے میں بلڈوزر تو چلا سکتے ہیں لیکن دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ ارے غلطی جس نے کی اس کو آپ پکڑیے، آپ ہی کورٹ بن گئے، جج بن گئے، وکیل بن گئے تو کیسے ہوگا؟ کورٹ کا کام ہے آدیش دینا، غلط ہے پکڑا جائے گا، صحیح ہے چھوٹ جائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنا پیغام کیا ہے؟ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، ہر ایک کو پیار محبت سکھانا ہے۔ یہی اسلام ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ آپ نے تو ہمارے گھروں کو توڑ دیا ہے لیکن دل سے ایمان کو نہیں نکال سکے۔ فرعون نے بھی توڑا تھا، سب کچھ کیا تھا، انجام کیا ہوا؟ تیل گرمایا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ آخری خواہش اس عورت کی پوچھی گئی کیا ہے؟ جیسے پھانسی پر جس کو لٹکاتے ہیں نا تو آخری خواہش پوچھتے، تو اس عورت کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈی کو ایک ہی ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے۔ وہی ہوا، ایک ایک کر کے بچوں کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب غور کریں، ایک عورت ذات ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے، نشہ ہے، آپ نے جلا دیا ہے، بچوں کو جلا دیا ہے، عورت کو جلا دیا ہے، تیل میں ڈال دیا ہے، لیکن ایمان نہیں نکال سکے دل سے، اسلام کو نہیں نکال سکے، اس نے سب کو ڈال دیا۔
ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو لے کر عورت کو تیل میں کودنا ہے، وہ ذرا ہچکچاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے یا اماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان تم مجھے لے کے تیل میں کود جا، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ فاقتحمت، وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ تیل میں کود گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت نے جو صبر کیا ہے، میں جب معراج پر گیا تو مجھے خوشبو سونگھنے کو ملی ہے، تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پریشانی کا ایک ہی علاج ہے صبر۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے کیا کیا ہو رہا ہے۔ صبر کیجئے، وقت خود بخود جواب دے دے گا، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا نے جواب دے دیا ہے اور طاقت والوں کے نشے کو اللہ نے توڑ دیا ہے۔ ظلم جب زیادہ بڑھ جائے گا تو اللہ پکڑ لیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں۔ تو آج ہم اور آپ پریشان ہیں، پریشان بالکل نہیں ہیں، ناشکرے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے۔ دنیا والے کو اللہ نے دولت دے دی ہے، مکان دیا، دکان دیا، آپ کو ایمان دیا۔ ہم اور آپ خوش ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اسلام دیا۔ اب کیا چاہیے؟ روکھا سکھا کھائیں گے، 50 سال 60 سال کے بعد چلے جائیں گے اور ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ اس لیے مومن کبھی نہیں گھبراتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لیجئے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اللہ اپنی توفیق سے تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔